بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ اس وقت اہلیان محلہ بارکس اور اطراف کے لوگوں سے ایک تعارفی گفتگو اور گزارش کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس عاجز کے مکان پر ایک مکتب چلتا ہے، مکتب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نام سے۔ مکتب کیا چیز ہے، پہلے اس کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے۔ چونکہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے اور سلیبس کے اعتبار سے ہمارے بچے اسکولز کو جاتے ہیں اور صبح 8:30 بجے سے 8:30 بجے سے لے کر تقریباً 4:30-5 بجے تک ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ جو اسکول مسلم مینجمنٹس کا ہے تو وہاں پھر بھی دینیات کے نام کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی برائے نام ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت یعنی پریکٹیکل طور پر نہیں ہے۔ اور 5 بجے کے بعد ہمارا بچہ گھر آتا ہے تو یا تو وہ مختلف کھیل میں لگتا ہے یا تھوڑا آرام کرتا ہے یا ٹی وی کے سامنے کارٹونز دیکھتا ہے، پھر مغرب کے بعد سے ہوم ورک کرنا اسے پڑتا ہے اور رات دیر گئے تک بچے پھر آرام کر کے 9-10 بجے 11 بجے بچے سو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے بچوں کا دینیات کا جو نظم ہے، قرآن اور حدیث کا، اسلامی معلومات کا، یہ بالکل نہیں کے درجے میں ہے۔ ہم اگر اپنے اعتبار سے کسی استاد کو بطور ٹیوشن کے بھی ہم لگا دیں تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے تجربات کو سامنے رکھ کر دیکھنے میں یہ آیا کہ استاد بھی جس تڑپ اور فکر کے ساتھ پڑھانا چاہیے ویسی تعلیم نہیں ہو پاتی۔ کبھی کچھ نہ کچھ عوارض آ گئے، چھٹی ہو گئی، کبھی بچے کے عارضہ آ گیا، چھٹی ہو گئی، یا استاد وہاں بیٹھتے بھی ہیں تو پھر وہ آج کل ہاتھوں میں فون ہونے کی وجہ سے کما حقہ جو توجہ بچے پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے نتیجے میں ہم پرسنل طور پر ٹیوشن لگائیں بھی تو سکسیس نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے ایک منظم مکتب کا جال پھیلایا ہے۔ مکتب یہ ایک گویا اسکول ہے۔ جیسے ہمارا بچہ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک اسکول میں پڑھتا ہے، مختلف سبجیکٹس پڑھتا ہے، ایسے ہی اجتماعی تعلیم کا ایک منظم نظام قائم کیا جاتا ہے جو 1.5 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے، جس میں مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں قرآن مجید تجوید کے ساتھ اور سیرت، بنیادی سیرت، عقائد، بنیادی عقائد، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ، مسائل، بنیادی جو ضروری ایک اہم مسائل جس کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ، اور کچھ اردو زبان جس میں بچہ کچھ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ یہ بنیادی طور پر 5 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں 1.5 گھنٹے کے مکتب میں۔ مکتب کا اصل ٹائم تو 1 گھنٹہ ہے ہر جگہ، لیکن اس عاجز کے مکان پہ جو مکتب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما چلتا ہے وہاں 1.5 گھنٹے کا مکتب ہے، جس میں روزانہ ہر وقت نماز کی پریکٹیکل مشق کرائی جاتی ہے، مکتب کے ہر بچے کو نماز مکمل طور پر آ جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظام ہے مکتب کا، ہر جگہ یہی مکتب چلتا ہے۔ اس وقت مکاتب کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اسکول کا جو نظام ہے، اور خاص طور پر ہماری حکومت کی طرف سے جو سلیبس لایا جا رہا ہے یا اسکول میں پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے، اگر ہم اپنے بچوں پر آج دینیات کے اوپر، عقائد کے اوپر، اسلام کی تعلیمات کے اوپر ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر بہت خطرہ ہے اس بات کا کہ ہمارے بچوں میں دینی شعور باقی نہ رہے۔ وہ نام کے مسلمان تو رہ جائیں لیکن کام کے مسلمان باقی نہ رہیں۔ ان کو اپنے نبی کا اور اپنے شریعت کا، اپنے اسلام کا صحیح معنوں میں تعارف ان کے پاس نہ رہ پائے۔ یہ مکتب کا جو نظام ہے، جو ایک مکمل طور پر پورا اجتماعی طریقہ کار ہے، ڈسپلین کے ساتھ پورا طریقہ کار چلتا ہے، جس میں 1.5 گھنٹے کے اندر ہر بچے کو منظم طریقے سے یونیفارم پہن کے آنا پڑتا ہے، آئی ڈی کارڈ لگانا پڑتا ہے، بیگ ہوتا ہے۔ انہیں جیسے اسکول میں 8 گھنٹے بچہ پورا منظم طریقے سے جاتا ہے، ایسے ہی اس مکتب کے اندر منظم طریقے سے بچے کو آنا پڑتا ہے۔ ڈسپلین کا پورا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
الحمدللہ بالکل کوئی امید نہیں تھی، کوئی توقع نہیں تھا، لیکن محض اللہ کے فضل و کرم سے کام شروع کیا گیا۔ الحمدللہ 5 سے 6 بچوں سے کام شروع ہوا۔ آج اللہ ہی کے فضل و کرم سے 100 کل کی تعداد 187 بچے الحمدللہ اس عاجز کے مکتب میں پڑھتے ہیں مختلف شفٹوں کے اندر۔ میرے پاس 2 شفٹیں چلتی ہیں، ایک 5 بجے سے 6:30 بجے تک ایک شفٹ چلتی ہے، دوسری 6:45 بجے سے 8:15 بجے تک ایک شفٹ چلتی ہے، اور تیسری شفٹ پھر 8:30 بجے سے 10 بجے تک چلتی ہے۔ یہ جو رات والی شفٹ ہے 8:30 سے 10، یہ بالغان کی، جو بالغ بچے ہیں یا عمر کے اس حصے میں ہیں جو بالغ ہونے کے، جوان ہونے کے قریب ہو گئے، لیکن ان کو اب تک قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجوید ان کو نہیں معلوم ہے، بنیادی مسائل ان کو نہیں معلوم ہے، تو ان بچوں پر خاص محنت اور توجہ دلا کر ان کو دوستانہ ماحول میں لے کر الحمدللہ وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسری جو 2 شفٹیں ہیں 5 بجے سے 6:30 تک اور پھر 7:15 بجے سے 8:15 تک، اس میں الحمدللہ پورے کامن بچے ہوتے ہیں، بچے اور بچیاں مل کر 12 سال سے کم عمر لڑکیوں کا یہاں داخلہ ہوتا ہے ان شفٹوں میں۔ لیکن جب بہت زیادہ اصرار ہوا، بہت زیادہ تقاضا ہوا لوگوں کی طرف سے، اور 12 سال کے بعد کی بچیوں کا مسئلہ آیا، تو پھر بڑی ہمت کر کے الحمدللہ نسوان کا بھی شعبہ شروع کیا گیا، جو 7 بجے سے 8 بجے تک چلتا ہے، جس میں صرف بالغ بچیاں، کالجز میں جانے والی بچیاں یا شادی شدہ ہماری بہنیں وہ آ سکتی ہیں۔ الحمدللہ 18 ایسی بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں جو 7 بجے سے 8 بجے تک ان کا نظام چلتا ہے۔ یہ سب سلسلہ چل رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے گنجائش سے زیادہ داخلے ہو گئے۔ ابھی بھی لوگوں کا بہت زیادہ اصرار ہے، لیکن جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے معذرت کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر دوبارہ اسی مکتب میں 2 سال میں پڑھنے والے بچے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ قرآن روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، تو ان کے پیرنٹس کا اصرار تھا۔ جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس کی طرف توجہ آپ کو دلا رہا ہوں، وہ اب یہ ہے کہ پیرنٹس کا اصرار تھا کہ مکمل ہم اپنے بچے کو اسکول سے نکال کر حافظ بنانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی صحیح طریقہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور مکتب کی تعلیم سے اور تجوید سے ماشاءاللہ ہمارے حضرات مارکز کے متاثر ہو کر اصرار کیا کہ اب مکمل طور پر شعبہ حفظ اور ناظرہ کا اگر درجہ چلائیں تو ہم اپنے بچے کو پڑھانے تیار ہیں۔ ہمت نہیں تھی اور طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی اس طرف، چونکہ بستی میں الحمدللہ اور بھی بہت سے ادارے چلتے ہیں جہاں شعبہ حفظ وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں نے مشورہ بھی دیا کہ بھئی ان جگہوں پہ آپ پڑھا سکتے ہیں، اطراف کے علاقوں کے مدارس کا میں نے نام بھی دیا کہ وہاں پڑھا دیں، لیکن ان کا اصرار یہ تھا کہ چونکہ ہمارے بچے 1.5 گھنٹے کے مکتب میں اللہ کے فضل و کرم سے اس درجے کو پہنچے ہیں، تو اگر یہی ساری محنت ہمارے بچوں پر ہو جائے تو ہمیں یقین ہے کہ بچے اچھے حافظ بنیں گے۔ بہرحال 10 بچوں کے ساتھ جو حفظ کے قابل تھے، ان کے ساتھ تقریباً 1 مہینے سے مکتب کے بجائے اب مدرسے کے نام سے چل رہا ہے، جو صبح 9 بجے سے 4 بجے تک اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ 2 پارے بچوں نے حفظ کر لیے ہیں 1 مہینے کے اندر۔ اب ارادہ ہوا کہ اس کو تھوڑا اور توسیع کی جائے، اس میں اور وسعت دی جائے، تو اب جگہ کی فراہمی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اسی جگہ پر ایک مکان جو میرا تھا اس کو ہم نے خالی کیا اسی مقصد کے واسطے۔ تو جو حضرات اپنے بچوں کے حفظ اور ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ اب داخلہ لے سکتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک انشاءاللہ تعلیم ہوگی حفظ کی، عقائد کی، بنیادی مسائل کی۔ جو حضرات داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں ضرور شریک ہوں۔ ایسے ہی مکتب میں جو حضرات داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب جگہ کی فراہمی ہے۔ اب تک ہمارے پاس 21 داخلے ہیں جن کو ہم نے صرف ویٹنگ پہ رکھا ہے، جگہ نہیں تھی۔ ان کے ساتھ بھی مزید جو اور لینا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ کوئی عام مدرسے کی شکل نہیں ہے، جیسے مدرسوں میں لوگوں کے تعاون سے، چندے سے مدرسہ چلتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ مکتب میں باضابطہ فیس دینی پڑتی ہے، جیسا اسکول میں آپ کو فیس پے کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی پوری فیس کے ساتھ آپ کو
فیس دینا پڑتا ہے، چونکہ انہی بچوں کی فیسوں سے ہم ان اساتذہ کو ماہانہ مشاہرہ یا ان کی خدمت کا جو بھی عوض ہے وہ دیتے ہیں۔ اس لیے فیس کے سلسلے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ پڑھانے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تجوید کے ساتھ ہم آپ کے بچے کو قرآن مجید پڑھانے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ البتہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جلدی ہو جائے، تو ہم پیرنٹس سے صاف طور پر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے 5 سال ہمیں دے دیجئے۔ جیسے اسکولوں میں آپ جا کر سیکنڈ کلاس کا اور تھرڈ کلاس کے بچے کو آپ نہیں بولتے کہ 7 میں ڈال دیجئے، 8 میں ڈال دیجئے۔ ان کا اپنا ایک سلیبس ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہی وہ پڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی مکتب کا بھی مسئلہ میں آپ کو بتلا دوں کہ ہم بھی اپنے سلیبس کے تحت چلتے ہیں، آپ کے اصرار پر ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم اپنی مرضی سے پڑھائیں گے۔ 5 سال ہمیں آپ کے بچے کے 5 سال روزانہ 1.5 گھنٹے کے حساب سے چاہیے، ہم انشاءاللہ آپ کے بچے کو مکمل پڑھائیں گے۔ پابندی شرط ہے، بنیادی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو پابندی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ بڑے پابند ہیں، ایسے بھی ہیں جو بعض بچیاں ہماری چھوٹی چندرائن گٹے سے رہتی ہیں، گٹے سے پیدل آئی ہیں، ایسے بھی بچیاں ماشاءاللہ ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں بہت اہتمام سے، 100% ان کی حاضری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ ترغیب دلا کر تھک گئے، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے ان کی طرف سے، اور ہمارے مکتب کے قاعدے کے اعتبار سے 10 دن لگاتار اگر کوئی بچہ بغیر اطلاع کے غیر حاضر رہا، ہم اس کا نام نکال دیتے ہیں، ڈسپلین مینٹین کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کام چل رہا ہے۔ بہرحال میں اس پیغام کے ذریعے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی دینی فکر ضرور کیجئے، اپنی بچیوں کی دینی فکر کیجئے۔ اس وقت ہماری بچیاں کالجوں میں پہنچ گئی، ہماری بچیاں 9th 10th کے اسکول کے اس حصے میں پہنچ گئی، لیکن دینی اعتبار سے ہماری بچیاں بہت پیچھے ہیں، اور اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو کل اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہوگی اور آقا کے سامنے ہم منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی بچیوں کی فکر کیجئے، اپنی جوان بچیوں کی، ان کی دینی تعلیم کی فکر کیجئے۔ ہمارے گھر کے ماحول کے اندر اتنا نظام نہیں ہے، الحمدللہ یہاں نظام رکھا گیا ہے، آپ اپنی بچیوں کو بھیجئے۔ بڑی بچیاں جو ہیں اس میں خواتین پڑھاتی ہیں، وہاں مرد حضرات کا انٹرسٹ نہیں ہے، صرف خواتین پڑھاتی ہیں، تو اس میں آپ بھیجئے۔ ایسے ہی جو چھوٹے بچے ہیں جو اسکول جا کے آتے ہیں، ان کا بھی مکمل نظام ہے۔ جو حفظ اور ناظرہ مکمل پڑھانا چاہتے ہیں، 9 بجے سے 4 بجے تک ان کی شفٹ ہے۔ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، جامع مسجد بارکس کے پاس میرا مکان، الحمدللہ اہل بارکس جانتے ہیں، آپ تشریف لائیں 5 بجے سے، یا دن کے اوقات میں بھی آپ آئیں۔ ذمہ دار یہاں رہتے ہیں مولانا احمد اللہ خان، وہ آپ کو مدرسے کا یا مکتب کا پورا تعارف کرائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو تو آپ ضرور داخلہ لیں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو آپ سنوارنے کی فکر کریں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی گزارش تھی جو آپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری خدمات کو بھی قبول فرمائے، ہمارے بچوں اور نونہالوں کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور دیندار بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔